حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ نیک لوگوں کے سردار اور زہد و تقویٰ میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت و نماز روزے کی پابندی، صدقہ خیرات کرنے کی کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سنایا۔ ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا اور روح و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جب انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہو سکی اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر دیا۔ تھوڑی سی کھجور میں برکت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بیان کرتی ہے کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب دونوں ہتھیلی بھر کے کھجور رکھ دی اور فرمایا، یہ اپنے والد اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا، اے بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تھوڑی سی کھجور ہے، میری والدہ میرے والد اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس لاؤ۔ میں نے ساری کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر ایک کپڑا بچھا کر اس پر بکھیر دیا اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور کھجور بڑھتی گئی، حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی، پھر بھی اتنی زیادہ بچ گئی کہ کپڑے پر سے کھجور زمین پر گر رہی تھی۔ حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ غموں سے نجات کے لیے دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے اللہ وہ ذات جو زندہ و جاوید ہے اور تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت اور امید کے ساتھ تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے، پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کو کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ زمین میں فساد پھیلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے پر توڑ ڈالتے ہیں، پھر ان رشتہ ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے خسارے ہوتے ہیں۔ دنیا مانگنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دیجیے، اور تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جنت کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ کلونجی سونیج میں ہر بیماری سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی منگریلا کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اسے اس کا، اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام معلوم کر لو اور اس کے قبیلے اور گھر کا پتہ معلوم کر لو، پھر جب وہ بیمار ہو تو اس کی ہدایت کرو اور ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرو۔ بھائیو بہنوں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔